सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری حسنین چشتی صاحب تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. انوار رمضان ٹرانسمیشن پورے ماہ مبارک میں یہ سلسلہ K21 نیوز کے اوپر جاری ہے اور پچھلے کئی پروگرامز میں روزے کے حوالے سے خاص طور پہ یہ جو دوسرا اشرا جاری ہے اس کے بھی اب چند ساتیں ہمارے پاس ہیں. اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے اور انشاءاللہ جب آخری اشرا ہوگا اس کے جو معاملات ہیں اعتکاف کے مسائل وہ تمام موضوعات ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ ضرور تفصیل سے گفتگو کریں گے. گزشتہ روز جو پروگرام ہمارا رہا ہے اس میں بہت مختصر وقت ہمارے پاس تھا. مختصر وقت میں کوشش یہ رہی کہ بہت سارے معاملات پر گفتگو کر لی جائے. نعت خواں پورے پاکستان سے یہاں تشریف لا رہے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے. تو کل کیونکہ بدر کا ایک بڑا اہم واقعہ تھا اور اس کے ساتھ فتح مکہ اور دیگر جو معاملات تھے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی تھی تو اتنا موقع ہمیں نہیں مل سکا, لیکن آج اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. اور اب آنے والے جو چند لمحات ہیں جو اب آنے والے جو اس ماہ مبارک کے ساتھ ہیں اس کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے اسپیشل پروگرام آپ کے لیے رکھا ہے. خاص طور پہ جو مولا علی کی شہادت کا جو دن ہے اس کے مناسبت سے ہر سال ہی اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر آتے ہیں تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی K21 نیوز پہ آپ کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن ضرور لے کر آئیں گے. آج کے معزز مہمان ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا. سب سے پہلے تو علامہ سجاد شبیر صاحب ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. علامہ صاحب بےحد شکریہ آپ کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں اور آپ سے بہت رہنمائی ہمیں مل رہی ہے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ان کے ہمارا تشریف رکھتے ہیں عدنان شیخ صاحب. آپ سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں اور اس کے علاوہ سماجی کاموں میں بھی مصروف رہتے ہیں. ان سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے, خاص طور پہ کرونا وائرس کے بعد جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. نعت خواں ہمارے پاس یہاں پر مختلف موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہیں گے قاری صاحب کو جو ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی موجود ہیں. بہت شکریہ قاری حسنین چشتی صاحب. اس کے علاوہ روما فاطمہ یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں, نعت خواں, ان کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ روما, آپ نے ہمیں وقت دیا. وفا عباس صاحب ننے نعت خواں ہیں, ثنا خواں وہ بھی موجود ہیں, ان کا بھی شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شریک ہوئے ہیں. علامہ صاحب آج تفصیل سے تھوڑی گفتگو ہو جائے. ایک تو واقعہ بدر اور اس کے بعد پھر اسلام کے لیے ایک بڑی کامیابی ایک سمجھی جاتی ہے, یقیناً اس سے بڑی کامیابی اب تک نہیں ملی, اور پھر فتح مکہ کے معاملات جو ہم نے کل گزشتہ نشست میں ڈسکس کیے. میں چاہوں گا آج ایک سٹیپ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور بدر کے حوالے سے جو واقعات تھے اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی. یقیناً
یہ رمضان مبارک کی ساعتیں جو ہیں اس میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے لیے رہنما اصول جو ہے وہ دے رہے ہیں ہمیں، جس میں مارکہ بدر کا جو مارکہ ہے، اور یہ پہلا مارکہ ہے مسلمانوں کا، اور بدر کا جو مقام ہے وہ مدینے سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ بدر ایک شخص کا نام تھا جس کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ بدر کہلائی۔ اور بدر کے پورے جو مارکہ ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اقلیت اور اکثریت کو جب ہم دیکھیں گے نا، اصلی جو ہمیں جو یعنی پہلا مارکہ اسلام کا، اور اس میں جب آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف 313 اور ایک طرف آپ کو 1000 سے زیادہ لشکر نظر آئے گا، ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس نہ جانے کتنے سارے مشکیزہ، نہ جانے کتنے گھوڑے، نہ جانے کتنے اونٹ، مگر مسلمانوں کے پاس جب آپ دیکھیں گے تو چند آپ کو ڈولیں نظر آئیں گی پانی کی، چند آپ کو جو ہیں سواریاں نظر آئیں گی۔ تو اس پورے مارکہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی اکثریت اور اقلیت کو نہیں دیکھا، بلکہ اسلام کا جو فوکس ہوتا ہے وہ نظریے پہ ہوتا ہے، اور ہار اور جیت کا پیمانہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ 313 نے وہ کام کر دکھایا جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی تھے اور مولا کائنات بھی تھے، اور یہ مارکہ ہوا جو ہے تو 313 نے یہ بتایا کہ ہزاروں پہ 313 بھاری ہو گئے، اور جب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اور ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت بھی ان کے ناصرین 313 ہی ہوں گے۔ اگر جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کیسے اسلام پہ غلبہ آ جائے گا پوری دنیا پہ، تو جس طریقے سے مارکہ بدر میں 313 نے فتح یاب ہوئے تھے، اسی طریقے سے 313 جو ہے پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے۔ دوسرے یہ جو بات جو میں آپ کی خدمت میں بدر کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بدر کے میں ایک طرف لات منات ان کے جو بت ہوا کرتے تھے، ایک طرف وہ تھے، اور جب یہ مارکہ جو ہے شروع ہوا تو جناب پہلے جو ہے ان کو بھیجا گیا، دو جو تھے وہ صحابہ میں سے تھے جو انصار تھے، انصار کو جو ہے وہ دو کو بھیجا گیا، تو انہوں نے غرور کے عالم میں کہا کہ یہ ہمارے کفو نہیں ہیں، ہم ان سے کیا مقابلہ کریں گے، یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ حالانکہ اسلام جو ہے یکسوئی کی بات کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں ہم سب برابر ہیں، مگر اس کے بعد سرکار نے جناب امیر حمزہ اور مولا کائنات کو جب بھیجا تو اب تو ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ ہمارا کفو نہیں ہے یا ہمارے برابر نہیں ہے۔ تو مولا کائنات کا بھی آپ یقیناً آپ بہت صاحب میں مطالعہ ہیں یا آپ کے نالج میں ہوگا کہ مولا کائنات زرہ نہیں پہنتے تھے، پیچھے سے کبھی تو زرہ پہنتے نہیں تھے، اس لیے کہ مولا کائنات کسی جنگ میں بھاگے ہی نہیں، تو وہ زرہ پیچھے سے وہ پہنتا ہے کہ جسے بھاگنا ہو۔ تو جب مولا کائنات سامنے آئے اور مولا کائنات نے کی عادت یہ تھی جنگ میں، اور یہ تاریخ طبری نے بھی لکھا ہے، ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، اور نسائی میں بھی ہے کہ مولا پوچھتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے، تو وہ نام بتاتا تھا، تو مولا کائنات فرماتے تھے کہ اچھا تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ کہتا تھا نہیں تو مولا کائنات کہتے تھے اچھا تم چلے جاؤ، چلے جاؤ، میں تمہیں جو ہے جانے کی اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ کافر کو بھی پتا تھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو مولا کائنات میرے پیچھے نہیں آئیں گے، نہیں آتے، بالکل ایسا ہی۔ تو آج بدر میں بھی تاریخوں کو پڑھ لے، مولا نے پوچھا کہ تم کون ہو، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، مولا نے کہا ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں چلے جاؤ، مگر اس کے باوجود نہیں گئے۔ پھر جناب سید الشہداء امیر حمزہ اور مولا کائنات نے جو اپنے جوہر دکھائے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اسلام کو فتح ہوئی، اور یہ فتح بدر کی کوئی چھوٹی موٹی فتح نہیں تھی، یہ بہت بڑی فتح تھی۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا، اور یہ بڑا ایک عظیم واقعہ ہے، پوری انسانیت کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے بڑی فتح نہیں ہوئی، اور یقیناً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے حد مسلمانوں کو فتح یاب کیا مختلف محاذوں پہ، لیکن یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت تعداد میں، جس واقعتاً ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ تعداد میں مسلمان جو ہے وہ بہت تھوڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت باری تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ اگر یہ 313
اگر اس وقت ختم ہو گئے یا اگر یہ ہلاک ہو گئے تو اس کے بعد تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا. یہ یقیناً ایک بڑی فتح ہے. اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو اس کے جو کانسیکوینسز سے اور اس کے بعد جو اسلام جس طرح ترویج اس کی ہوئی, جس طرح تبلیغ ہوئی, وہ بھی ایک بڑی تاریخی واقعہ ہے. اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. عدنان صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. عدنان شیخ صاحب ذرا فرمائیے گا اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورت حال ہے, خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے بعد جو سچویشن اب ایمرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ بڑی کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے. ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے اوور کم کیا جائے گا؟ سب سے پہلے یاسر بھائی آپ کا بہت شکر ممنون ہوں کہ آج مجھے موقع ملا آپ کے ساتھ بات کرنے کا اور شیئر کرنے کا. دیکھیں یاسر بھائی کرونا کے جو معاملات ہیں وہ تو خیر چل رہے ہیں اس وقت, لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کس طرح کے زوال پذیر ہے. لیکن دیکھیں کرونا کی اگر ہم اسپیسیفک بات کریں تو اگر کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو کام کرتا ہے جیسے میں کرتا ہوں, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں فرق ہے. اس کے لیے آپ کو آفس کی ضرورت نہیں ہے, باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر لیپ ٹاپ گیجٹ آپ کے پاس ہے, آپ گھر بیٹھ کے ٹیکنالوجی سے آپ کا بالکل. تھوڑا سا یہاں سے میں ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیونکہ پروگرام میں تھوڑا سا وہاں سے لینا چاہوں گا. یاسر بھائی دیکھیں میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کام کر رہا ہوں, سی ای او کمپنی کا, لیکن ہم زیادہ تر آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کوٹیشنس اچھی جس سے ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ اگر کسی کی کوٹیشن ملتی ہے اقوال ذریعے ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور ایک کوٹیشن ہے جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا ضرور, جس سب سے زیادہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے. یہ دو شیاطین قسم کے فرد تھے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو جا رہے تھے. ان سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک سوال ہے. انہوں نے کہا میں نماز کو جا رہا ہوں, میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں واپس آتا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. انہیں نہیں آپ سن لیجیے, مسکراتے ہوئے جواب آرام سے دیجیے گا, کوئی جلدی نہیں, مہینے بعد دیں جب بھی چاہیں. انہیں یہ یقین تھا کہ اس کا جواب بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے پوچھا اچھا پوچھیں. انہوں نے بولا کہ 50 جانور کے نام بتا دیجیے جو انڈے دیتا ہے اور 50 دیتے ہیں جو بچے دیتا ہے. مسکرا کے جانے تو ہاتھ رکھا, نے بولا تا قیامت تک جانور وجود میں آئیں گے, جس جانور کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دے گا, جس کے اندر ہوں گے وہ انڈے دے گا. تو یا تو یہ اللہ مبارک تعالیٰ جانتے ہیں یا اس کا بہت قریب جو ہے وہی جانتا ہے. تو ہم بہت ساری چیزیں لیتے ہیں, انسپریشن لیتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر جیسے آؤٹ لیٹ کی اگر میں آپ سے بات کروں تو اس میں یہ نہیں کہ صرف گھر میں بیٹھ کے آپ کام کر سکتے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یاسر بھائی اگر میں فرض کریں گلاسز کی شاپ کرتا ہوں اگر, تو مجھے اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. مجھے جگہ چاہیے, یا تو رینٹ پہ لینا ہوگا تب بھی انویسٹمنٹ چاہیے, اگر میں پرچیز کرتا ہوں تب بھی مجھے کیپٹل چاہیے. لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے آپ کو کوئی جگہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی رینٹ کی کوئی جگہ لینا. آپ اپنے ایک ڈیجیٹل آؤٹ لیٹ خود کریٹ کرتے ہیں, اس کے اندر ان لمیٹڈ پروڈکٹ اپنے رکھتے ہیں. اگر ڈیجیٹل مطلب ٹریڈیشنل شاپ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جیسے اگر گلاسز ہے تو 50-100 ایک لمٹ ہوگی ورائٹی رکھنے کی جو آپ کی بجٹ ہوگا, لیکن اس کے اندر ان لمیٹڈ آپ پروڈکٹ رکھ لیتے ہیں. اچھا جو آپ کی ٹریڈیشنل جو آؤٹ لیٹ ہے وہاں پہ تو اگر حیدرآباد میں آپ نے کی ہے تو ظاہر بات ہے اسی جگہ پہ سرو کر رہی ہے. لیکن اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو پورے پاکستان کے اندر آپ یہاں پر آتے ہیں شاپ کے اندر 9 بجے اوپن کرتے ہیں, 10 بجے اوپن کرتے ہیں, رات 12 بجے بند کر دیتے ہیں, لیکن یہاں 24 گھنٹے آپ سو رہے ہیں گھر کے اندر, لیکن آپ کے ایکٹیو ہوئی ہے. اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا, آپ کو پتہ ہے کمپنی جو اس وقت مارکیٹنگ کر رہی ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ خود بھی آؤٹ سورس کر سکتے ہیں بہت ساری بالکل, اور اس کے ٹولس بھی ہیں, بہت سارے گیجٹس ہیں جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے چینلس ہیں بہت سارے, یوٹیوب پہ بھی جا سکتے ہیں, ضروری نہیں کسی ایک سے. اور یہ ساری اپلیکیشنز جو لوگ یوز کر رہے ہیں جسٹ فار فن, یہ آپ کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے, یہی انسٹاگرام ہے, یہی اسنیپ چیٹ اور دیگر اپلیکیشنز ہوتی ہیں, آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو, آپ اس کے ذریعے کام کر سکتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں. گزارش کروں گا یہاں پر روما فاطمہ سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم مزید پروگرام کو آگے لے کے جاتے ہیں. جی بسم اللہ. شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے, آباد عالم تیرے کرم سے, آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے, باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ
मदीना शाहे मदीना तेरे लिए ही दुनिया बनी है नीले फला की चादर तनी है नीले फला की चादर तनी है तू अगर ना होता तू अगर ना होता दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रोमा फातिमा ये कलाम उन्होंने पेश किया और उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे वफ़ा अब्बास साहब भी नन्हे सना खां तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा आप भी ये कलाम पेश कीजिए जी। आ गया रमज़ान रहमत के ज़माने आ गए आ गया रमज़ान रहमत के ज़माने आ गए आ गया रमज़ान रहमत के ज़माने आ गए मस्जिदों में फिर सभी मस्जिदों में फिर सभी रब को मनाने आ गए आ गया रमज़ान रहमत के ज़माने आ गए आ गया रमज़ान रहमत के ज़माने आ गए कौन आया है ज़मीं पर 15वीं रमज़ान को कौन आया है ज़मीं पर 15वीं रमज़ान को जिसकी खातिर खुल्द से जिसकी खातिर खुल्द से कपड़े उखाने आ गए आ गया रमज़ान रहमत के ज़माने आ गए आ गया रमज़ान रहमत के ज़माने आ गए कितने ऐसे लोग हैं जो नाम पर अफ्तार के कितने ऐसे लोग हैं जो नाम पर अफ्तार के रोज़ादारों को यहाँ खाना खिलाने आ गए आ गया रमज़ान रहमत के ज़माने आ गए आ गया रमज़ान रहमत के ज़माने आ गए। बहुत शुक्रिया जी वफ़ा अब्बास साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलाम उन्होंने पेश किया और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौजू की तरफ भी वापस आएंगे और बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ उनसे भी हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी, इस मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहें अनवार रमज़ान। निशाना ठहरे
جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہیں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ غار سور پر جا کر قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ غار سور پر جا کر زمانے کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے زمانے کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے اور گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں جو شانوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے جو شانوں پر نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے اور جہاں باتیں مٹانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو جہاں مٹانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں میرے کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے۔ سبحان اللہ جی، جزاک اللہ من خیر۔
عامر محبوبی یہ کلام پیش کر رہے تھے، بڑی خوبصورت آواز اور بڑا خوبصورت انداز اور انتہائی خوبصورت کلام. آج بہت سارے معاملات پر گفتگو کرنی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا بریک پہ جانے سے پہلے کہ بڑے خاص مہمان آج ہمارے ساتھ یہاں پر ہوں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے. جناب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انوار رمضان ٹرانسمیشن جو ہر سال فالو کر رہے ہیں وہ یقیناً عبدالخالق صاحب کو جانتے ہیں. عبدالخالق قادری علامہ ہمارے آج مہمان ہے. بڑے دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، ملاقات کا شرف آپ نے بخشا. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بہت سارے پیغامات سوالات موصول ہو رہے تھے. آج آپ کی وہ نظر کریں گے اور ضرور ان معاملات پر گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو مسئلہ ہے روزے کے حوالے سے، ابھی ہم گزشتہ نشست میں اس حوالے سے بات کر رہے تھے، تو انجیکشن لگوانے کے حوالے سے کہ لوگ ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کیسا ہے. پھر دوسرا یہ کہ کرونا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ ناک میں کوئی چیز ڈال کر دیکھتے ہیں یا حلق میں کوئی چیز ڈال کر دیکھتے ہیں. روزے کی حالت میں اگر ٹیسٹ کروا لیا جائے تو کیا اس سے روزہ فاسق ہو جائے گا؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا سا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہترین گفتگو، اور یہ وقت کی تقاضاؤں کے مطابق آپ نے سوال کیا ہے. تو اس کے لیے ایک میں آسان لفظوں میں ایک بہترین جو ہے نا گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں. اس کو توجہ سے اگر میرے سامعین سنیں تو بآسانی یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. فتح القدیر میں ہے کہ روزہ توڑنے والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جوف کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی معدہ اور اس کے اندرونی جو راستے ہیں جی وہاں کی طرف اگر کوئی چیز چلی جائے تو روزہ توڑ دے گی، وگرنہ نہیں. ٹھیک ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن کا مسئلہ جیسے سانپ کا ڈسنا اور بچھو کا ڈسنا ہے کہ ان کا ڈسنے کا اثر گوشت میں پھر نسوں اور نسوں کے ذریعے خون میں جاتا ہے. تو یہ جوف کی طرف نہیں جاتا، یعنی معدے کی طرف نہیں جاتا. تو جو چیز جوف کی طرف، معدے اور اس کے اندرونی راستے، اس کے دو چیزیں، ایک مخرج اور دوسرا مدخل. مدخل یعنی ناک اور منہ، یہاں سے جو بھی چیز حلق سے اتر گئی نیچے تو روزہ توڑ دے گی، اور ناک سے بھی جو چیز اوپر دماغ کی طرف چلی گئی تو روزہ توڑ دے گی. اور مخرج جہاں سے اخراج ہوتا ہے پاخانہ کی جگہ، وہاں سے کوئی چیز چڑھائی تو روزہ، وگرنہ انجیکشن چاہے ڈرپ بھی لگوا لیں تو اس سے روزہ نہیں جاتا. اب جہاں تک تعلق ہے اپنا ٹیسٹ کا کہ وہ اگر معدے سے کوئی چیز نکالنی ہے، ناک کے ذریعے سے یا معدے میں کوئی چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ توڑ دے گی، وگرنہ اس سے روزے کا کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ میں دوائی وغیرہ نہیں ہوتی، وہ سیمپل یہاں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے، تو وہ تھروٹ کے اندر وہ نیڈل ڈال کر جو ہے اس کا سیمپل لیا جاتا ہے بلغم وغیرہ کا، وہ ایک مسئلہ. یعنی وہ نکالنے والی چیز ہے، کوئی ڈالنے والی نہیں ہے، وہ اندر سے نکالا جا رہا ہے. نکالنا اور چیزیں ڈالنے کے لیے اگر کوئی چیز ہوگی تو روزہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ میرے خیال میں تھا. ہمارے یہاں تھوڑا سا اس میں آیت اللہ کہ جہاں تک یہ معدے کی بات ہے وہ تو یقیناً جو چیز معدے کی طرف جائے گی اس سے ہی روزہ باطل ہوگا. انجیکشن کا جہاں تک ہے وہ انجیکشن لگوا سکتے ہیں جو مرض کے لیے ہو، اگر نہ طاقت کا کوئی انجیکشن ہو یا جس سے کوئی توانائی حاصل ہو. ڈرپ کا بھی یہی ہمارے یہاں قانون ہے کہ وہ ڈرپ جس سے انسانی جسم میں پانی یعنی مل سکے یا اس کو طاقت ہو تو وہ ڈرپ لگانا منع ہے، اور طاقت کا انجیکشن فقہ جعفریہ میں جائز نہیں، اس سے روزہ باطل ہو جائے. چلیں، تو یہ چیز جو یقیناً کلیئر ہو گئی ہوگی، خاص طور پہ جو کرونا کے ٹیسٹ کے حوالے سے ابھی جو ایک بڑی کنفیوژن پائی جا رہی تھی کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا گریز کر رہے تھے کیونکہ شاید ان کے علم میں نہیں تھا. تو یہ ابھی علامہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے روزہ آپ کا ضائع نہیں ہوتا. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ضروری ہے. پھر دوسرا یہ کہ اب دانتوں کی صفائی وغیرہ کے لیے اب تو ایک ٹریڈیشن یہ بن چکی ہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کنفیوژن یہ تھی کہ ایک سوال یہ رکھا گیا تھا کہ جناب وہ حلق میں نہیں جاتا، باہر ہی اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو کیا اس سے بھی روزہ ضائع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں در مختار میں یہ چیز واضح ہے. میں فقہ حنفی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں خدمت میں کہ روزے میں بلا ضرورت صحیحہ کوئی چیز چکھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک تعلق ہے پیسٹ کا تو اس میں ٹیسٹ ہے. جی. تو امام اہل سنت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت تو منجن تھی، فرمایا کہ بلا ضرورت ایک صحیح ضرورت ہوتی ہے وہ تو الگ چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی عورت کا شوہر بڑا بد مزاج ہے، اب اگر اس نے چکھ نہیں لیا کھانا، اس میں نمک زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا ہے، مرچیں کم زیادہ ہو گئیں، تو وہ چکھ نہیں لے گی تو اس پر برہم ہوگا اور اسے ڈانٹ ڈپٹ یا نعوذ باللہ اتنا بد اخلاقی کہ مار بھی دے گا یا کچھ. تو اس طرح ان کی اس سے ظلم سے بچنے کے لیے اب تو یہاں پر تو ایک ضرورت ہے تو اس کو چکھ لینا، مگر چکھ لینے کی یہ ہے کہ چکھنا ہو، کھانا نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، حلق سے نیچے نہ اترے چکھنا، تو اس صورت میں جائز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے،
اگر اس چیز کو چکھنا ضروری ہے، نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو اس صورت میں بھی چکھنے کی اجازت ہے، مگر بلا وجہ جیسے پیسٹ ہے تو اس کی اتنی ضرورت نہیں. اب اگر چاہیں تو مسواک وہ روزہ ہو یا روزہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں سنت ہے تو سنت ہے، مگر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر کسی مسواک کے ریزے جو ریشے ہیں وہ اگر چھوٹتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنے چاہیے کہ وہ حلق میں نہ جائیں، وگرنہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں. پیسٹ جو ہے اس کو استعمال کرنا بلا اجازت یعنی کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر مکروہ ہے، مگر اس کا یہ یہاں تک ہے کہ حلق میں نہ جائے، تھوڑا سا بھی حلق اس کا ٹیسٹ اگر حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے. اور بنا اگر ٹوتھ پیسٹ کے اگر برش استعمال کر رہا ہے تو اس میں تو حرج نہیں. ہاں یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ روزے کی حالت میں بندے کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ دانتوں کو آپ خراب کر لیں، صبح سے آپ نے سحری کر لی اور دانتوں کے بیچ میں جو چیز پھنسی اس کو صاف نہ کریں، خلال نہ کریں، ایسا نہیں ہے. وہ جو میدا یعنی خالی ہونے کی وجہ سے جو میدے سے بو اٹھتی ہے یہ اس کی طرف کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل اس کی نشاندہی کی، اس کی وضاحت بھی ضروری تھی کیونکہ دانتوں کی صفائی اس میں تھوڑا سا یہ رہے جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا ہمارے فقہ جعفریہ میں بھی اتنی چیز خاتون کو چکھنے کی اجازت ہے اگر شوہر. جہاں تک پیسٹ کا تعلق ہے تو ہمارے ہاں مجتہدین کا اس پہ اجماع ہے تمام کا کہ سحری کے بعد اگر آپ پیسٹ کر لیں اور یہ یقین ہو جائے کہ حلق سے نہ اترے تو کوئی حرج نہیں، آپ پیسٹ بالکل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ جو ہے آپ روزے کے عالم میں استعمال کر سکتے ہیں، مگر شرط وہی ہے کہ حلق کا جو ہے وہ خیال ہمارے یہاں کہ وہ جو ایک آپ کے حلق سے نیچے نہ اترنا چاہیے، اس کی جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا خیال آپ نے رکھنا ضروری ہے. چلیں اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں، اور بھی کچھ روزے کے حوالے سے معاملات تھے کیونکہ سوالات بہت سارے موصول ہوئے، تو کوشش یہ تھی کہ آج کی اس نشست میں تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر لی جائے. اب میں گزارش کروں گا اس وقت ہمارے ساتھ سید انس کریمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ ایک کلام پیش کریں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے. کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. خوبصورت شعر. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا،
کہ رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے امام نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رغبت میں ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رغبت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ مقطع لکھا، فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی یا رسول اللہ، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان۔ خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان۔ انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور آج کیونکہ سوال و جواب کے اوپر زیادہ زور ہے، بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے تھے، سوال و جواب کا سلسلہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ محدود کیا ہوا تھا، بہت سارے معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ علامہ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، سجاد شبیر صاحب روزانہ کی طرح ہمارے مہمان ہیں، بہت ان سے رہنمائی ملتی ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں آپ کے لیے، ہم سے فرداً فرداً وہ سوالات کیے جا رہے ہیں، اور ابھی روزے کے متعلق ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اس میں جو مسائل ہیں وہ سمجھ لینا ضروری ہے، اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ علامہ عبدالخالق قادری صاحب بھی تشریف فرمائے، ان سے بات ہو رہی تھی۔ ابھی ایک سوال یہیں سے آیا جو ہماری گفتگو کے دوران تھا، جو ہمارے ناطقہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں عظیم رحمانی، انہوں نے یہ سوال رکھا ہے، میں چاہوں گا ذرا سننے والوں کی بھی نظر ہو جائے کہ یہ اگر منہ میں چھالے جیسے ماؤتھ السر ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر کسی قسم کا آئنمنٹ یا کوئی جیل اگر لگا لیا جائے اور اس کو تھوک دیا جائے، کیا روزہ اس سے ضائع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ رضویہ شریف میں اس کی سرات فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت صحیحہ جی کوئی چیز چکھنا مکروہ ہے روزے میں، روزے کی حالت میں، اور روزہ یاد ہو، جی روزہ یاد نہیں ہے تو پھر تو کھا پی لیا بھی ٹھیک تو ہے، حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پر روزہ یاد ہے اور پھر بلا ضرورت صحیحہ کوئی چیز چکھنا، جی تو یہ ضرورت صحیحہ ہے کہ ٹھیک آپ کے منہ میں چھالے ہیں، کوئی مرض ہے
तकलीफ है, तो अब उस पर आप कोई ऑइंटमेंट है या कोई और मतलब मरहम है वो लगा रहे हैं और उसको हलक में जाने से रोक रहे हैं, तो फिर तो सही है। अगर हलक में इसका टेस्ट चला गया तो फिर रोज़ा फासिद। अच्छा, एक इसमें और सूरत ये हो सकती है क्योंकि ये छाले कतई ऐसे नहीं होते कि जिसके बगैर इंसान का गुजारा ना हो सके, या उसकी तकलीफ की शिद्दत शायद इतनी ज़्यादा हो कि उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए कि अगर मामूली सा भी अगर दर्द है तो लगा ले, या फिर वो देखिए यहाँ पर हमारी रहनुमाई नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस क़ाल रसूलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमू तसिहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुमू रोज़ा रखो तसिहू सेहतयाब हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है। अब अगर अकीदा पुख्ता हो, यकीन कामिल हो जी, तो वो कौन सा मर्ज है जो रोजे से खत्म नहीं होता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो आप रोजा रख के तवक्कुल पूरा कर लें, आपका ये छाले क्या बड़े बड़े मर्ज खत्म हो जाएंगे। अभी वक्त नहीं है, वरना अब जदीद जो तहकीकें हुई है ना, वो सारे के सारे अतिब्बा इस बात पर आ गए हैं कि रोजा ये जरूरी है इंसान के लिए साल में कम से कम 30 दिन कि आपकी सेहत फिट रहेगी। और जितने फासिद मादे और वगैरह वगैरह, अल्लाह ने चाहा कभी इस पर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो इसमें यह है कि सुमू तसहू और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम फरमाया कि रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, इंशाल्लाह आप रोजे रखते रहें, आपके सारे मर्ज खत्म हो जाएंगे। पहली चीज़ तो आपने खुद वजाहत फरमा दी बड़ी बेहतरीन के ये छाले जो हैं ये ऐसा मर्ज नहीं है कि जिसकी तकलीफ़ के बगैर इंसान जो है रह सके। पहला कुल्लिया तो ये होना चाहिए कि रोज़े में जब तक इंसान ये समझ रहा है कि मैं सेहतमंद हूँ, जहाँ इंसान को ये समझ में आए कि अब जान जा रही है, अब इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है, तो आपको लाजमन जान बचाना जो है आप पे वाजिब है। और जहाँ तक ये सोमो जेल और आज के जो जेल निकल आए, इसके लिए तौज़ीउल मसाइल में आयतुल्लाह सिस्तानी ने ये फरमाया है कि ये जेल जो हैं इसकी मिठास और इसका जो जेल का जो इसमें जो केमिकल होता है, तो इसमें 80% ये खदशा होता है कि ये मुंह में कहीं ना कहीं आप थूक भी देंगे तो जाने का इश्काल होता है। तो लिहाजा इज्तनाब करना चाहिए ऐसी कोई भी लोशन, ऐसा कोई भी केमिकल जिसमें कोई मिठास हो या कोई चीज़ हो, उससे इज्तनाब करे। इसको इसका लगाना जो है ममनू है। मतलब ये कि जायका अगर हलक में जा रहा है तो फिर रोजा फासिद हो जाएगा। तो बेहतर ये है बात वही है कि आप एहतियात करना। अच्छा, अब इसी मुनासबत से एक सवाल एक और है, मसला इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है, आपको पता है मौसम गर्मा कुछ इलाकों में, दुनिया में कुछ खित्ते ऐसे हैं जब बेपनाह गर्मी पड़ती है, जहाँ इंसान का जो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ठंडक पहुँचाने की गरज से, इस नीयत से कि सरवाइव कर सकें, बाहर भी निकलना होता है मजबूरन, तो पानी का इस्तेमाल इधर लोग तौलिया रखते हैं, ठंडे सर के ऊपर रखते हैं या बार बार नहा रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या होता है, इस बारे में थोड़ा फरमाइए कि इस्लाम क्या हमारी रहनुमाई फरमा रहा है कि अगर ऐसी गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए अगर पानी में बार बार जाना पड़ रहा है, क्या इससे भी रोज़े के ऊपर कोई असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सारा दिन नहाते रहें, कुल्ली करते रहें और नाक में पानी चढ़ा यहाँ तक कि अगर ऊपर न चढ़ जाए, बाहरी सतह पर आप चाहें जितना पानी लगा लें, ठंडा कपड़ा रख लें, मगर एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपके किसी अमल से ये जाहिर ना हो कि आप रोज़े में बेजार हो गए। बिल्कुल ठीक है। यानी कि बेजारी का इजहार नहीं करना है। अगर अपने दिफा के लिए आपको राहत पहुंचती है, रोज़े की तकलीफ यानी गर्मी की तकलीफ, रोज़े की तकलीफ तो बर्दाश्त करना ही, यही तो अल्लाह की, यही तो मतलब इम्तहान है बंदे का कि रोज़े में खाने पीने से और जिमा से रुकना है। तो यह है कि वो तकलीफ तो बर्दाश्त करनी है। हाँ, अगर शिद्दत बढ़ गई है, काम काज करने में तकलीफ हो रही है और जितने मामलात हैं उनको यानी कि वो सर्वाइव करने में तकलीफ हो रही है, तो फिर इसको ठंडक पहुंचाने, नहाने, कपड़ा गीला करने और तौलिया गीला करके रखने में कोई हरज नहीं है, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें एक चीज़ जो जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया, यकीन देखें एक चीज़ होती है कि रोज़ा नाम ही भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का है और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने का है। जहाँ तक लोग बहुत से अपने कपड़े को गीला कर लेते हैं या सर पे गीला कपड़ा करके बांध लेते हैं या जिस्म पे रख लेते हैं, इसके लिए यहाँ तक तो है कि अगर आप बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसको आप सर पे भी रख लें और पानी भी डाल लें, मगर घड़ी घड़ी बिला ज़रूरत अपने जिस्म को ठंडा करना या उससे रोज़े के स्ट्रगल में फ़र्क पड़ता है। तो लिहाजा अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इस्लाम ने आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, नहीं बर्दाश्त हो रहा लगा लें, मगर इसको अपनी हैबिट बना लें कि हर 10 मिनट के बाद आप पानी में चले जाएं, हर 10 मिनट के बाद। अगर शिद्दत के लिए उस हद तक
کہ آپ تھوڑا سا راحت اگر محسوس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ علماء نے ہمارے فقہ جعفریہ میں اجازت دی، مگر اس کو حصہ نہ بنائیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی لوگ بار بار جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو عظیم رحمانی صاحب کو یقیناً اس کا جواب مل گیا ہوگا، اور عظیم رحمانی صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ ایک کلام بھی پیش کریں، پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی. یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا. اور ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی صغور جو علم، ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی صغور جو علم، کب یہ سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا، کب یہ سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا. ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا، جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا. یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عظیم رحمانی یہ کلام پیش کر رہے تھے، بڑی خوبصورت آواز اور بڑا خوبصورت انداز آپ کا. اور اب ہمارے پاس چند لمحات اور ہیں، چند ایک سوالات کو اور شامل کر لیا جائے گا. آج روزے کے مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو ہو رہی ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ ناک میں دوائی ڈالنے وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، اور اب جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ کچھ سائنس وغیرہ کا بھی مرض ہے، کچھ ایسٹمک پیشنٹ بھی ہیں جن کو ایسٹما کا مسئلہ ہے، دمے کا مسئلہ ہے، وہ استعمال کرنا دوائی وہ کیسا ہوتا ہے اور اس میں کیا روزہ محفوظ رہتا ہے؟ میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے. جہاں تک تعلق ہے یہ انہیلر وغیرہ لیتے ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ
بخاری شریف میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایک تو ہے خوشبو عام طور پر اگربتی سلگ رہی ہے وہ تو اپنے طور پر ہے، یا دھواں ہے، مٹی ہے، ڈسٹ ہے، کوئی بھی چیز، یا دوائی کوٹ رہے ہیں، یا چکی کے آٹے پر کوئی کام کر رہا ہے، آٹے کی چکی پر، تو وہ تو عام طور پر جو ہے، مگر آپ خود جا کر کسی دھوئیں کو، خوشبو کو سونگیں گے، کھینچیں گے تو روزہ چلا جائے گا۔ تو انہیلر کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اس کو ناک سے اوپر چڑھا رہے ہیں، دماغ کی طرف دوائی جا رہی ہے، تو روزے کی صورت میں انہیلر استعمال کرنے سے یا ناک میں دوائی چڑھانے سے، اور دوسرا یہ کہ کان کے پردے اگر پھٹے ہوئے ہوں تو دوائی ڈالنے سے اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال ہمارے ہاں یہ جو دوا ناک میں ڈالتے ہیں اس کی ممانعت ہے، کیونکہ دوا جیسے ہی آپ ناک میں ڈالیں گے وہ حلق میں آئے گی۔ جہاں تک انہیلر کی ہے، کچھ مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ اگر انہیلر میں جو ہے ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ معدے تک نہیں آ رہی اور آپ کی صرف سانس کی نالیوں کو جو ہے نرم کر رہی ہے تو اجازت ہے، اگر اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ معدے میں جا رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے جی، اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اب روزے کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، سوالات کیونکہ بہت سارے ہیں اور اب وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے ہمارے پاس، کوشش یہ کریں جلدی جلدی ان تمام سوالات کے اوپر جو وہ گفتگو کی جا سکے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اب بہت ساری چیزوں کا روزے کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے، اور جیسے بھی گرمی کا تذکرہ ہوا، گرمی کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ کچھ اس طرح کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، جیسا بھی توانائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی طاقت کے لیے، تو اب یہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو سحر و افطار میں ہم استعمال کر رہے ہیں، بہت ساری ادویات ہیں جن کی تاثیر اور اثر رہتی ہے کافی دیر تک، ان کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، ان کا استعمال کرنا کیسا ہے کہ اگر وہ سحر میں استعمال کر لی جائیں لیکن ذائقہ کافی دیر تک زبان پر رہتا ہے، ایسی دوائیوں کا یا ایسی اگر چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں بخاری شریف میں اس کی تصریح ہے کہ اگر کوئی روزہ افطاری کے وقت چنے سے کم چیز تھی جو آپ کے منہ میں رہ گئی اور اس کے بعد وہ چھوٹی سی چیز ہے وہ چلی گئی تو اس میں حرج نہیں ہے، اب اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب یہاں سے یہی ہے کہ آپ نے روزہ سحری کرنے سے پہلے کوئی دوائی کھا لی ہے، اس کا منہ میں ٹیسٹ رہ گیا، آپ نے کلی کر لی، اب یہ ہے کہ اتنی تکلیف تو مطلب دین میں نہیں ہے زبردستی کہ آپ بس وہ ٹیسٹ کسی بھی طرح، اگر منہ میں آپ نے کلی کر لی ہے پھر بھی ٹیسٹ رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے میں فرق نہیں ہوگا۔ ہاں سحری کے بعد اگر کوئی چیز آپ نے لی منہ میں اور وہ حلق سے چلی گئی پھر اس کے بعد ہو جائے گا، وقت گزر جی بالکل۔ فقہ جعفریہ میں تھوڑا سا احتیاط ہے کہ جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس سے 4-5 منٹ پہلے ہی احتیاطاً جو ہے فقہ جعفریہ میں کہ روز اس کو سحری کو بند کر دیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی ذائقہ رہ جاتا ہے تو آپ کلی کر لیں، اور اگر آپ منہ کو بالکل صاف کر لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر وہ چیز جو ہے جو آپ نے استعمال کی ہے دوائی یا ذائقے کا تو وہ ہے، مگر وہ چیز نہیں رہنی چاہیے، اس کو منہ کو بالکل صاف کرنا، اس کا ذائقہ جتنی دیر بھی رہے کوئی حرج نہیں۔ اب ذرا ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ انسولین کے استعمال کے حوالے سے میں چاہوں گا اس میں بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ انسولین کا استعمال ہے اب ناگزیر ہو جائے تو کیا کرے ایسی صورت میں؟ دیکھیں انسولین کے لیے بالکل یہ ہے کہ انسولین اگر انسانی زندگی کو بچا رہی ہے اور انسولین سے انسان میں طاقت نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یعنی کلیہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں کوئی چیز ایسی نہ آئے جس سے انرجی پیدا ہو، تو اگر ویسے تو انسولین سے اوائڈ کرنا چاہیے، مگر اگر جان کا خطرہ ہے یا پریشانی ہے تو پھر انسولین جو ہے لینے کی ہمارے ہاں اجازت ہے۔ فقہ حنفی میں کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ وہ جوف کی طرف معدے کی طرف نہیں جا رہی، آپ کی نس میں جا رہی ہے یا گوشت میں لگ رہی ہے کوئی حرج نہیں، تو کھال میں لگاتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آخر میں گزارش کروں گا ریحان احمد قادری صاحب سے کوئی کلام پیش کریں اور پھر ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ جی والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، کہ
حائل مدینہ ہے کہ ہر موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ یہ دنیا دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں۔ یہ دنیا دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا۔ شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا۔ وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے۔ وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ریحان احمد قادری یہ کلام ہمارے پاس پیش کر رہے تھے، اور اب آخری چند لمحات ہمارے پاس ہیں، اور جاتے جاتے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام معزز مہمانوں کا جتنے نعت خواں حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ عظیم رحمانی صاحب یہاں پہ تشریف رکھ رہے تھے، سید انس کریمی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ عامر محبوبی کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں موجود رہے۔ عدنان شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس ٹرانسمیشن میں وقت دیا۔ ریحان احمد قادری آپ کا بے حد شکریہ۔ اس کے علاوہ علامہ سجاد شبیر صاحب روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت شکریہ آپ کا، بڑی کرم نوازی کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ ہمارے ساتھ عبدالخالق قادری صاحب اس سال بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ نے جو سوالات کے جوابات دیے یقیناً بہت اس سے رہنمائی ملی۔ اور اب اختتام پہ میں گزارش کروں گا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے کہ وہ ایک دعا فرمائیں، اور اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن کل انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوگی اس ٹرانسمیشن میں تو اور بہت سارے سوالات ہیں، موضوعات ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ ضرور گفتگو کی جائے گی۔ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، اصحاب با وفا کا واسطہ، ہمارے ملک پاکستان کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما۔ پروردگارہ ایام مولائے کائنات کی شہادت کے دن آ رہے ہیں، پروردگارہ تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت سے ان عبادات میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ رمضان کا یہ مہینہ جو ہے جلدی جلدی گزر رہا ہے، جو ہم نے نیکیاں کی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد۔